بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فتنہ سفیانی کے بارے میں بات کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جس طرح تسبیح کے ٹوٹنے سے دانے بکھرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے بہت سارے فتنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیکن فتنہ سفیانی ایسا خوفناک اور خطرناک فتنہ ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگا۔ اس فتنے کے اندر مسلمانوں کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا قتل عام کیا جائے گا۔ یعنی کون شخص ہوگا، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سفیانی شخص خالد بن یزید بن ابی سفیان کی اولاد سے ہوگا۔ اس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے اور اس کی ایک آنکھ میں سفید موتیا ہوگا، اور یہ کافر انسان دمشق کی ایک وادی سے نکلے گا، اور اس وقت اس کے ساتھ 7 آدمی ہوں گے، اور اس وقت یہ فتنہ صرف 7 آدمیوں پر مشتمل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں 7 ایسے فتنوں سے آگاہ کرتا ہوں جو میرے بعد رونما ہوں گے۔ ان میں سے ایک فتنہ مدینہ سے اٹھے گا، اور ایک فتنہ مکہ سے اٹھے گا، ایک یمن سے اور ایک شام سے، ایک مشرق سے اور ایک مغرب سے، اور ایک ملک شام کے مرکز سے، اور یہی فتنہ سفیانی ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں سفیانی شخص کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا ظالم بادشاہ ہوگا جو مسلمانوں کو چن چن کر قتل کرے گا، اور یہ اہل بیت کے لوگوں کو بھی چن چن کر مارے گا۔ سفیانی ایسا ظالم بادشاہ ہوگا کہ یہ حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ کر ان کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا۔ سفیانی بادشاہ ایسا ظالم بادشاہ ہوگا جس کا حکم ملک شام اور مصر کی تمام تر زمینوں پر چلتا ہوگا، اور یہ لوگوں سے جنگ کرے گا اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لے گا۔ یہ فتنہ 7 آدمیوں سے شروع ہوگا اور بڑھتا بڑھتا پوری زمین پر پھیل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دمشق کی وادی سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جو سفیانی کہلائے گا، اور اس کی پیروی کرنے والوں میں سے اکثر قبیلہ کلب کے لوگ ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اس کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی خبر پہنچے گی، تو امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک لشکر بھیجے گا جو مکہ کے قریب پہنچتے ہی اللہ کے حکم سے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ فتنہ سفیانی کے دور میں علماء اکرام کو ناحق قتل کیا جائے گا۔ یہ ظالم بادشاہ مسلمانوں کے خلاف ہوگا، اس لیے مسلمانوں کا قتل عام کرے گا۔ بعض روایتوں کے مطابق فتنہ سفیانی 2 سال تک جاری رہے گا، اور بعض روایتوں کے مطابق 9 ماہ تک جاری رہے گا۔ سفیانی ایسا ظالم بادشاہ ہوگا کہ یہ دمشق کی مسجدوں میں دن دہاڑے شراب پیے گا، گندی محفلیں سجائے گا اور مسجد کی حرمت کو پامال کرے گا۔ اس طرح جب سفیانی دمشق کی مسجدوں میں حرام کاریوں میں مصروف ہوگا تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے گا کہ ہلاک ہو جاؤ تم لوگ، جن لوگوں نے کفر و شرک اختیار کیا۔ سفیانی جب اس کی بات سنے گا تو غصے سے لال پیلا ہو جائے گا اور اس کی گردن اڑا دے گا، یہاں تک کہ جو کوئی بھی شخص اس کے کفر کے راستے میں آئے گا وہ اس کو قتل کر دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قبیلہ کیس کے لوگ سفیانی شخص کے خلاف کھڑے ہوں گے، لیکن وہ اس کے سامنے ناکام رہیں گے اور کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ سفیانی شخص قبیلہ کیس کے تمام لوگوں کو قتل کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فتنہ سفیانی کا خروج ہوگا تو اس بلا سے کوئی بھی نجات حاصل نہ کر پائے گا، بس وہی لوگ اس فتنہ سے محفوظ رہیں گے جو اپنے آپ کو محفوظ پناہ گاہوں میں چھپا لیں گے۔ اس کے بعد خراسان سے ایک لشکر ظاہر ہوگا جن کے ہاتھوں میں سیاہ رنگ کے جھنڈے ہوں گے، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پہ جا کر بیعت کر لیں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں جا کر شامل ہو جائیں گے۔ سفیانی شخص کیسے قتل ہوگا اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب سفیانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک بہت بڑا لشکر بھیجے گا تو اس لشکر کی قیادت سفیانی خود کر رہا ہوگا۔ جب فتنہ سفیانی کا لشکر حضرت امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوگا اور مکہ کے قریب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پھٹ جائے گی اور فتنہ سفیانی کا لشکر اس زمین میں دھنس جائے گا، اور اس طرح سفیانی کا لشکر سفیانی سمیت زمین میں دھنس کر ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر ایک کے بعد ایک شہروں کو فتح کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہی بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور پھر اس کے بعد دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا، اور دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دجال کا خروج اور فتنہ سفیانی
کا ظہور، دونوں کا ایک ہی مقصد ہوگا، مسلمانوں کا خاتمہ اور دین اسلام کو ختم کرنا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے دور حکومت میں زمین سے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے اور زمین کو عدل و انصاف اور امن سے بھر دیں گے۔ اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا اور اس طرح پوری دنیا پر اسلام کی حکمرانی ہوگی۔ کے بعد قیامت کی دوسری بڑی نشانیاں پوری ہوں گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹا دیا جائے گا اور اس زمین پر صرف کفر ہی کفر ہوگا، اور اس طرح قیامت کی تمام تر نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکنا شروع کریں گے اور یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی، بالآخر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرب قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے تمام فتنوں سے بچائے، آمین۔